رزقا جدوں ہی انہوں نے کوئی باغات تو کوئی پھل کھان واسطے دیتا جائے گا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل تو کہن گے اے اوہی ہے جڑا سانو پہلے دیتا گیا ہے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور او انہاں دے نال ملدا جلدا ہوئے گا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اور انہاں واسطے پاکیزہ ازواج ہون گیاں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور انہاں باغات دے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین محترم، اللہ خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید دا جو ہے نا ایک طریقہ کار ایک اسلوب بیان فرمایا۔ قرآن دا اسلوب یہ ہے کہ پہلے ترہیب اس تو بعد جو ہے ترغیب، یعنی ڈران دے بعد خوشخبری۔ پیچھے جنیاں بھی آیات کریمہ سن منافقین تو بعد جو ہے وہ کافی ڈران اللہ مرحلہ، لیکن ڈران تو بعد نال ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہن خوشخبری انہاں لوگوں واسطے کہ جڑے ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیتے، انہاں واسطے اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا کہ انہاں دے واسطے ایسے باغات نے، ایسی جنتاں نے کہ جنہاں دے نیچے دریا بہ رہے ہون گے۔ فرمایا کہ او انہاں نو جو ہے میں انعام دواں گا۔ اور پہلے کفار نو دوزخ دے دائمی عذاب تو ڈرایا، جڑے کافر سن، مشرکین سن، منافقین سن، انہوں نے جو ہے دائمی عذاب کی ہمیشہ عذاب دے اندر رہن گے، انہوں نے ڈرایا۔ اور اس آیت دے اندر نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ آپ دے اوپر ایمان لے آنے والے اور نیک عمل کرنے والے نو جنت دے پھلاں، پاکیزہ بیویاں اور انہاں نعمتاں دے دوام دے نال خوشخبری دے دو۔ انہاں چار نعمتاں دی خصوصیت دے ذات اس واسطے ذکر فرمایا ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے بنیادی طور دے اوپر رہائش، طعام یعنی رہائش، کھانا اور نکاح نو چاہتا ہے، اور اس دی رہائش واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت دا ذکر فرمایا ہے، اور ان دے کھان واسطے اللہ نے جنت دے پھلاں دا ذکر فرمایا ہے، اور خلاق عالم نے اس دے نکاح دے واسطے جو ہے پاکیزہ بیویاں دے متعلق او حکم فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو جو ہے خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور ایک کسی نعمت تو کم نہیں ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دے نال جو ہے عطا فرما دے وے، انہوں دنیا اور جہان دے اندر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم، اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ خلاق عالم نے فرمایا کہ ان لہم جنات، ایک نہیں جمع دا صیغہ لگایا، فرمایا کہ انہوں دے واسطے جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات ہوں گے، ایسی جنتاں ہوں گی۔ یہ مطلب ہے کہ جنت ایک نہیں ہے، جنتاں واوا ساریاں نے، جنتاں واوا ساریاں نے۔ اچھا مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 جنتاں نے، جنتاں 7 نے۔ اسی تے جناب اج دا کوئی نعت خانہ ہوئے نا، تے میں کوئی نعت خانہ دے خلاف نہیں، نہ کوئی میں غلط ثابت کر رہا ہوں، بلکہ ایسے بدعمل قسم دے، بدعقیدہ قسم دے نعت خان جڑے صحیح نعت پڑھتے ہیں، رسول اللہ دی ثنا خوانی کرتے ہیں اور اس دا جناب او ثواب سمجھتے ہوئے ہیں انہوں پیش کرتے ہیں، وہ سارے سراں دے تاج نے، وہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے معلوم ہی نہیں ہے، عقیدے دا ہی نہیں پتا، انہوں نے ساڈے عقیدے دا انجی بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ہر لحاظ دے نال جو ہے انہوں نے نعتی یا کلمات دے اندر ایسا بیڑا غرق کیتا ہے کہ سمجھ نہیں لگتی علماء نو کہ انہوں نے معاملات نو سیدھا کیویں کردا ہے۔ وہ پتہ کی آندے نے، خبرے کیری جنت دے تو کرنا ہے دعوے، ہیں جی، یا وہ ایک اور نعت پڑھتے ہیں، آ جنت میرا طواف کر، میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھے نہیں پتا مجھے پتہ نہیں، اس طرح دے نا جی الفاظات بول کے وہ جنت نو جو ہے نا وہ شاہی کچھ نہیں سمجھتے، ایویں جناب کہ جویں انہوں نے پیو دا لیا ہوا کہ گھر ہوئے تے او جدو مرضی وڑ جائے، جدو مرضی نکل آن یا جو مرضی کہندے رہن۔ حالانکہ جنت دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا، اور اے مومناں نو، ایمان والیاں نو اے اللہ تعالیٰ انہوں نے عطا فرمائے گا۔ اے تو انہوں بیچاریاں نو یہ نہیں پتا ہونا کہ جنت ہوندی کی ہے، یہ لفظ کیا ہے جنت، بس یہ پتا ہوگا کہ جنت ایک جہنم ہے، یہ نہیں پتا کہ جنت جانا کیویں ہے۔ جڑے اسی عمل کر رہے ہیں جہنم جان والے نے، جہنم تو وہ تو ایویں بھری جانی جناب، انہیں تو سارے اعمال وہی کر رہا ہے۔ جنت واسطے خصوصی طور دے اوپر جو ہے انسان نو عمل کرنے ہونگے، اللہ تعالیٰ دے رسول دی رضا نو شامل حال رکھنا ہوئے گا، تب جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا۔ 7 جنتاں اللہ کے عالم نے 7 جنتاں جو ہے وہ بنائیاں، انہوں دے اندر
نمبر 1 کیا ہے؟ جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوا، دار السلام اور علیشین۔ اے 7 جنتا جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہوئی نے۔ فرمایا کہ انہاں دے واسطے نے ایک خوشخبری ہے انہاں لوگوں دے واسطے جڑے ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیتے، اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت عطا فرمائے گا، اور اس دے مقام دے مطابق جو ہے جیڑی جیڑی جنت و حقدار ہوئے گا اللہ سونا اس جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، کوئی بندہ اگر اس طریقے دے نال نعت خوانی کردا ہے یا انج کو جو ہے کسی بھی اللہ دی بنی ہوئی چیز دا اس طریقے دے نال رد کردا ہے تو او اس نو حاصل نہیں ہے۔ کیا کسی نو پتہ ہے کہ اون دے دل وچ حضور رہندے نے؟ اسی تو ایک عشق کر سکنے ہیں نا، اسی تو ایک دعویٰ کر سکنے ہیں کہ اسی رسول اللہ دے نال پیار کرنے ہیں، اسی حضور دے نال محبت کرنے ہیں، کہ اسی یہ چیلنج کر سکنے ہیں آ جنت میرا طواف کر۔ پتہ نہیں تو کیڑی بلانگ تیرا جنت آ کے طواف کرے، تینوں پتہ نہیں کرو سلام بھی کوئی لیندہ کہ نہیں تو جنت تم دعویٰ کرے آ میرا طواف کر۔ اور دیکھو اگلا، تجھ میں غور و قصور رہتے ہیں، مجھ میں حضور رہتے ہیں۔ حضور نو جگہ اور کو نہ لبی، تیرا ایک مسکن لبیا رہن نو۔ کیسا الفاظات اور کیسا بد عمل جیا بندہ ہوئے، نہ داڑھی نہ مچھ، زمانے دا لچ بندہ وہ آ کے یہ گلاں کرے تو پھر سٹیج والے یا دوسرے سمجھنے والے وہ کی کہیں گے؟ وہ کیا تاثر کیا جائے گا، عقیدہ کیا جائے گا؟ غلط ہے۔ علماء نے اس کو منع فرمایا، مفسرین کرام نے بھی منع فرمایا۔ اب میرے کول بھی میں نوٹس لگایا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جنت دا کوئی مقام کھٹائے یا بدائے اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رضا ہے، رب جنوں چاہے جو منزل چاہے جس طرح چاہے یہ اللہ عطا فرما سکتا ہے، تو وہ پھر بندہ ہے جی تو نہ کہہ سکتا۔ اسی تو ایک اللہ دی بارگاہ دے اندر، رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر گزارشات ہی پیش کر سکنے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اسی تو درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ساڈا عقیدہ ہے، اسی تو چاہن والے ہیں، مصطفیٰ دی غلامی نو اختیار کرنے والے ہیں، اسی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے غلام ہاں، اسی ساری زندگی کہندے رہیے اسی غلام مصطفیٰ وا، عاشق مصطفیٰ وا، ساڈا کہنا کوئی کم نہیں ہوئے گا۔ تو تب بھی ہوئے گا جدوں میرا نبی فرما دے میرا ہے، اے میرا ہے۔ وہ دیکھو نا سارے صحابہ اکرام کی موجودگی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان فارسی نو فرمانے سلیمان میرا ہے، حضور فرمانے دے میری آل وچوں ہے، حضور شامل فرما لویں تو سلیمان فارسی دی قسمت ہے نا، یہ تو انہاں دی قسمت ہے، مقدر ہے نا صحابی رسول دا۔ حضور فرماتے ہیں میرا ہے، ساری کائنات کہ دی رہے اسی آقا دیا مزہ تو تھا ہے نا، میرا نبی فرما دے اے میرا ہے، اے غلام میرا ہے، وہ تو جو مقبولیت ہو جاندی ہے، وہ تو جو ہے بندہ اللہ تعالی دے رسول دی بارگاہ دے اندر مقبول اور محبوب ہو جاندہ ہے۔ اس دے متعلق کافی زیادہ احادیث مبارکہ نے انشاءاللہ کل جو ہے اس معنی دے اندر ہی اور اسے بعد دے اندر ہی آپ احباب نو جو ہے حدیث مبارکہ سماعت فرمایا جے، دعا ہے اللہ سنے دی بارگاہ دے اندر